وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں کی غیرت کو پہلے بھی کفار نے للکارا ہے، اور یہ قرآن پاک کی توہین اور حرمت کا مسئلہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور اب بھی سویڈن میں ایک بے ایمان نے قرآن پاک کو جلایا ہے۔ 11 ستمبر کا جو واقعہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک بے ایمان امریکی چرچ کے رہنے والا کیری، اس بے ایمان نے قرآن مقدس کو جلانے کے لیے پہلے ایک جماعت کو اکٹھا کرنے کے بعد اس بے ایمان نے قرآن پر مقدمہ چلایا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے قاتلوا ائمۃ الکفر، کہ کافروں کے اماموں کو قتل کرو۔ اس بے ایمان نے کہا کہ قرآن ہمارے قتل کا حکم دیتا ہے، لہٰذا اس نے فرضی ایک عدالت میں 300 کے قریب آدمی جمع ہوئے امریکہ کے ایک چرچ میں۔ اس بے ایمان نے قرآن کے خلاف مقدمہ چلایا اور قرآن پاک کو نعوذ باللہ مجرم ٹھہرا کر اس مرتود ملعون نے قرآن پاک کو جلایا، اور اس کی سزا نہیں ملی۔ اگر مسلمان بر وقت کھڑے ہو جائے، غیرت کا اظہار کریں، کفار وہی ہیں جو اب تک مسلمانوں کو ٹیکس دیتے رہے، جو اب تک مسلمانوں کے غلام تھے، آج تک مسلمانوں کے گھوڑوں سے بھی وہ خوف زدہ تھے۔ لیکن جب ہم بے غیرت بن گئے اور غفلت کی نیند ہم سو گئے، تو کافروں کو بھونکنے اور بکواس کرنے کا موقع ملا۔ اسی طرح اس نے 2010 میں قرآن مقدس کو جلایا۔ اس کے بعد ایک اور مرتد آیا، اس نے بھی قرآن پاک کو چرچ میں جلایا۔ ایک اور بے ایمان نے ایک کتے کو عربی لباس پہنایا، اور عرب جس طرح سر پر ٹوپ رکھتے ہیں، اس نے توپ رکھی اور رسی ڈال کر کھینچ کر لا رہا ہے، اور یہ ظاہر کر رہا ہے امریکہ کتا کہ یہ عرب کی یہ حالت ہے، یعنی کتے سے مسلمانوں کو تشبیہ دی۔ اور ان بے ایمانوں نے جو گوانتا جیل میں مسلمانوں کے سامنے قرآن کو ٹھڈے مارے، امریکی بے ایمانوں نے قرآن پاک کو جلایا، لیٹرینوں میں ٹیشو پیپر کی جگہ پر اس قرآن پاک کو رکھا، بوٹوں سمیت قرآن پاک پر بیٹھے۔ یہ سب ظلم ہوتا رہا اور مسلمان بیدار نہیں ہوئے، جس کا نقصان یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ نبی کی عزت پر بھی ہم نے بے غیرتی کا معاملہ کیا، میدان میں نہیں نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے۔ ہم نے غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے کفار کو ہمت ہو گئی۔ ایک وہ بھی وقت تھا کہ حاجیوں کا قافلہ لوٹا گیا۔ لوٹنے کے بعد اس بے ایمان نے جب حاجیوں کو لوٹا تو کہا بلاؤ اپنے نبی کو، وہ میری مدد تمہاری مدد کے لیے آ جائے۔ جب یہ واقعہ ایک مسلمان حاکم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا اس بے ایمان کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ اس نے پانی مانگا تو پانی نہیں دیا، فرمایا تو دشمن نبی ہے، تجھے پانی نہیں ملے گا، اور اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کیا۔ اور یہ بات یاد دلائی کہ تو نے 3 موقعوں پر مسلمانوں پر ظلم کر کے یہ بات کہی تھی کہ اپنے نبی کو مدد کے لیے بلاؤ، میں نبی کا غلام مدد کے لیے آ گیا ہوں، اور اس بے ایمان کو قتل کیا۔ مسلمانوں، قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کو مسلمان دیکھنا بھی عبادت سمجھتا ہے، چومنا بھی عبادت سمجھتا ہے، قرآن پاک کو سینے سے لگانا عبادت سمجھتا ہے۔ قرآن کے صدقے سے یہ جہان آباد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امت مخلوق کو اللہ ختم کرنے کا ارادہ کرے گا، سینوں سے قرآن پاک کو نکال لے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا
کہ جہاں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں صرف خالی ورق رہ جائیں گے، الفاظ کو اللہ پاک اڑا دے گا۔ یہ نشانی ہوگی اس چیز کی کہ اللہ کے عذاب سے، اس کے قہر سے، اس کے غضب سے بچانے والی کوئی چیز اب دنیا میں نہیں ہے۔ ہم عذاب سے بچ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، نبی کی شان ہے۔ مسلمانوں اپنے مقام کو پہچانو۔ اس وقت 3 کام کرنے ضروری ہیں، ورنہ کافر جسارت کرتے رہیں گے۔ پہلا کام کہ مسلمانوں کو متحد ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم لڑتے رہیں گے، اسی طرح اکیلے اکیلے مرتے رہیں گے، دشمن کی جرأت بڑھ جائے گی۔ ہمیں ایک تو متحد ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ دوسرا سویڈن اور جن جن ملکوں نے پہلے یا اب توہین کی ہے، گستاخی کی ہے قرآن کی یا نبی کی یا اہل بیت کی، ان کی تمام مصنوعات کا مکمل بیکاٹ کیا جائے۔ ان کی چیزیں اگر گھروں میں ہیں تو ان کو جلا دیا جائے۔ اور تیسری چیز، مسلمان حکمرانوں کو بھی غیرت کرنی چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ تمام ان کفار سے ان تمام تعلقات کو ختم کر دیں، اور یہ ظاہر کریں کہ مسلمان عمل کے اعتبار سے چاہے کتنا کمزور ہے لیکن مسلمان بے غیرت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی عزت کا مسئلہ ہو، نبی کی حرمت کا مسئلہ ہو، اہل بیت کا مسئلہ ہو، قرآن کا مسئلہ ہو، ہر ایک بچہ اپنی جان دینا سعادت سمجھتا ہے۔ میں تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کوئی دنیا کی غرض نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے اس گرمی میں نکلے ہیں۔ جن نوجوانوں نے ہم سب کو جمع کیا ہے، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے۔ اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ اپنے ٹھکانے تک سب ساتھی پہنچیں گے۔ ایک دفعہ اللہ کا نام بلند کریں، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن، عظمت اسلام، اتحاد المسلمین، نعرہ تکبیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔